جیسے وہ مناتے ہیں اللہ اسی طرح برکت بھی دے رہا، کیونکہ 11ویں میں اتنی برکتیں ہیں، اللہ اکبر۔ اپنے ہندوستان ہی کی بات میں بتا رہا ہوں، دوسرے ملک کی نہیں۔ اپنے ملک میں ایک پرانت ہے، ایک صوبہ ہے، ایک اسٹیٹ ہے جسے ہم اور آپ مدھیہ پردیش کے نام سے جانتے ہیں۔ کون سا اسٹیٹ ہے؟ مدھیہ پردیش۔ مدھیہ پردیش میں ایک جبل پور ہے، اور جبل پور کے کچھ ہی دور پہ ایک شہر ہے برہان پور۔ برہان پور ہے، برہان ہی پور کا ایک واقعہ ہے جس کو علامہ فیض احمد اویسی، جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، علامہ فیض احمد اویسی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک جو نعتیہ دیوان ہدایق بخشش ہے، ہدایق بخشش کی شرح انہوں نے 7 جلدوں میں کی ہے، 7 جلدوں میں انہوں نے شرح لکھی ہے، اور اسی میں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اسی منقبت کے ایک شعر کی روشنی میں علامہ فیض احمد اویسی لکھتے ہیں، برہان پور میں ایک کھتری تھا، کھتری غیر مسلم تھا، لیکن وہ ہر سال غوث پاک کی 11ویں کیا کرتا تھا۔ ایک غیر مسلم غوث پاک کی محبت میں ہر سال 11ویں منایا کرتا تھا، ہر سال 11ویں کرتا تھا۔ اب اللہ کی مشیت دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، کچھ دن کے بعد اس کھتری کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کھتری کا انتقال ہو گیا، اس کے قوم اور برادری کے لوگوں نے اپنے دھرم، اپنے مذہب کے مطابق اس کو نہلایا اور جو سمجھ میں آیا کیا۔ اور برہان پور میں بہت بڑی ندی بھی ہے، اس ندی کے کنارے لکڑیوں کو سجا کر اس کے اوپر اس کی لاش کو رکھ کر کے جلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب لکڑیاں جلنے لگی ہیں، لکڑیاں مثل انگارے کے ہو گئی، اور اس کے اوپر اس کھتری کی لاش رکھی ہوئی ہے، لیکن اب آگ اس کھتری کے بدن کیا، جو اس کے بدن میں بال رومٹے ہیں وہ بھی نہیں جل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، معاملہ عجیب تھا۔ آگ جل رہی ہے، بھیانک آگ ہے، لیکن کھتری کا بدن جل نہیں رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، ان کے بڑے بڑے گرو وہاں تھے، بڑے بڑے گرو گھنٹال وہاں پہ تھے، بڑے بڑے پروہت وہاں پہ تھے، سب دیکھ کر حیران ہیں، اتنی بھیانک آگ لگی ہے لیکن کھتری کا بدن جل نہیں رہا ہے۔ لوگ پریشانی کی عالم میں ہیں۔ ان کے گروؤں نے کہا جاؤ خوب زیادہ تیل لے کر کے آیا جائے۔ لوگ تیل لے کر کے آئے، اس کے بدن پہ لوگ گرانے لگے، آگ اور بھڑکتی جا رہی تھی، لیکن اس کھتری کا بدن جل نہیں رہا تھا، اس کھتری کا بدن جل نہیں رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیا کریں، اب کریں تو کیا کریں۔ فوراً ان کے پروہتوں نے کہا جاؤ گھی لے کر کے آؤ، جس کے پاس جتنا گھی ہے لے کر کے آؤ۔ لوگ گئے اپنے گھر اور جس سے جو ہو سکا اتنی گھی لگ کر کے آئے۔ نہ جانے کتنے لیٹر گھی لایا گیا اور اس مرد کے بدن پہ ڈالا گیا ہے، اس انسان کے بدن پہ گھی کو ڈالا گیا، اور جب گھی لوگ ڈالتے گئے تو گھی تو بھیانک جل رہی ہے، لیکن پھر بھی اس انسان کا بدن نہیں جل رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، تھک چکے، کیا کیا جائے، تیل بھی خوب زیادہ ڈال چکے ہیں، گھی بھی خوب زیادہ ڈال چکے ہیں، لیکن آگ اس کے بدن کو جلا نہیں رہی ہے، آگ اس کے بدن کو جلا نہیں رہی ہے۔ تو ان کے گرووں نے کہا، پروہت نے کہا ایک کام کرو، ایسا لگ رہا ہے آگ جلائے گی نہیں، آگ جلائے گی نہیں، آگ جلائے گی نہیں، اس کی لاش کو پکڑو اور دریا میں پھینک دو، دریا کی مچھلیاں آگ اس کے بدن کو کھا لیں گی، دریا کی مچھلیاں کھا لیں گی۔ اب آگے کیا ہوا، ان لوگوں نے اس کھتری کی لاش کو پکڑا، اٹھا کر کے دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں پھینکنا تھا کہ دریا نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ نہ آگ جلانے کو تیار ہے، نہ دریا قبول کرنے کو تیار ہے۔ سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے، ہو کیا رہا ہے، نہ آگ جلا رہی ہے نہ دریا قبول کرنے کو تیار ہے۔ دریا نے بھی باہر پھینک دیا، آگ بھی جلانے سے انکار کر رہی ہے، بھیانک انگارے ہیں لیکن بدن نہیں جل رہا ہے۔ دریا نے بھی باہر پھینک دیا، لوگ پریشان ہو گئے، لاش پڑی ہوئی ہے، کریں تو کیا کریں، آگ بھی نہیں جلا رہی ہے، دریا بھی قبول نہیں کر رہی ہے، اب کیا جائے۔ تب تک ابھی اسی کشمکش میں سارے کے سارے اس کے برادری کے لوگ کھڑے سوچ رہے ہیں۔ تب تک ایک اللہ کا بندہ آ گیا، ہاتھ میں ایک عصا ہے، چہرے پہ سفید، سر پہ سفید امامہ ہے، سر پہ سفید امامہ ہے، بدن پہ سفید لباس ہے، داڑھی بالکل سفید ہے، بڑا بڑا چہرہ، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، بڑی خوبصورت آنکھیں ہیں۔ اللہ اللہ، وہ اللہ کا بندہ آیا، لوگوں کی بھیڑ سے کہا اے لوگو، کیا یہاں کسی ایسے انسان
کی موت ہوئی ہے، جس کو آگ جلا نہیں رہی ہے، دریا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آنے والے نے ایسے جیسے کہا، سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے، کہا اے آنے والے آپ تو مسلمان لگ رہے ہو؟ کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہاں ایک انسان ہے جس کی لاش کو آگ جلا نہیں رہی ہے، دریا بھی نہیں قبول کرنے کو تیار ہے؟ اللہ اللہ۔ اس آنے والے نے کہا اے لوگو، میں اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے نیند لگ گئی، اور جیسے نیند لگی میرے خواب میں بڑے پیر دستگیر آ گئے۔ میری خواب میں بڑے پیر دستگیر آ گئے، اور انہوں نے آ کر کے کہا اے میرے سلسلے کے خلیفہ، تم یہاں بیٹھے ہو، میرا ایک دیوانہ فلاں ندی کے کنارے اس کے بدن کو جلایا جا رہا ہے، آگ جلا نہیں رہی ہے، دریا میں پھینکا گیا، دریا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او میرے خلیفہ، جاؤ جاؤ اور اس کی لاش کو تم مانگ لو، اور مانگ کر کے اس کو اسلامی طور طریقے سے نہلاؤ، اسلامی طریقے سے اسے کفن دو، اسلامی طور طریقے سے اس کے نماز جنازہ پڑھو، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی لاش کو دفن کر دو۔ اللہ اللہ۔ جیسے سارے لوگوں نے، گرووں نے، پروہتوں نے، ان کے گرووں نے دیکھا، سارے لوگ دنگ رہ گئے، کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے دھرم کا آدمی تھا، ہمارے مذہب کا آدمی تھا، تم کیسے لے جاؤ گے اسے نہلانے کے لیے؟ تم کیسے لے جاؤ گے اسے کفنانے کے لیے؟ تم کیسے لے جاؤ گے اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ تو ہمارے دھرم کا آدمی تھا، یہ تو ہمارے قوم کا آدمی تھا، دنیا جانتی ہے یہ کھتری ہے، دنیا جانتی ہے یہ ہمارے مذہب کا آدمی تھا۔ آنے والے بزرگ نے کہا تمہارا کہنا بالکل سچ ہے، یہ خطری تھا، یہ تمہارے مذہب کا تھا، اور سنو دنیا جانتی ہے مسلمان نہیں تھا، لیکن غوث پاک نے مجھے بھیجا اس دیوانے کے لیے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سنو، جب میرے خواب میں غوث پاک آئے، انہوں نے کہا اے میرے خلیفہ جلدی جاؤ، میرا ایک دیوانہ ہے، لوگ اسے مسلمان نہیں سمجھتے، لوگ اسے ایمان والا نہیں سمجھتے ہیں، اپنے دھرم کے مطابق اس کو جلا رہے ہیں، دھرم کے مطابق دریا میں پھینک دیا گیا ہے، لیکن اے میرے دیوانے جاؤ، وہ آج نہیں قیامت تک اگر اسی طرح آگ جلاتے رہیں گے پھر بھی میرے دیوانے کے بدن کو آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ اللہ۔ اب جیسے اس آنے والے نے کہا، آنے والے نے بتایا، کہا ایسی بات ہے، لیکن پھر ان لوگوں نے کہا لیکن یہ تو مسلمان نہیں۔ آنے والے بزرگ نے کہا نہیں، آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، یہ مرنے والا مسلمان ہو گیا تھا۔ کہا کیسے؟ کہا سنو، یہ ہر سال بڑے پیر دستگیر غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، پیران پیر لاسانی، حضور غوث پاک جیلانی کی 11ویں کیا کرتا تھا۔ 11ویں کی محبت سے مرنے سے پہلے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کر دی تھی، ایمان کی دولت عطا کر دی تھی۔ یہ مرنے سے پہلے مسلمان بن گیا تھا، اور میرے غوث نے کہہ دیا ہے جو میرا دیوانہ ہوتا ہے اسے دنیا کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غور کریں، وہ غوث پاک کا دیوانہ ہے، وہ غوث پاک کا مت والا ہے، وہ غوث پاک کا چاہنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، جب ایک کھتری اگر غوث پاک کی 11ویں منا لے، کھتری 11ویں منا لے، تو اللہ اسے ایمان کی دولت دے دیتا ہے، اللہ اسے ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ اور جو ایمان والا 11ویں منائے اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال کیا؟ اور یہ 11ویں غوث پاک نے نہیں دی ہے، یہ 11ویں غوث پاک نے نہیں دی ہے، یہ بھی دماغ میں رکھیں۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ بڑے پیر دستگیر ہر سال 12ویں بڑے دھوم دھام سے مناتے تھے، جشن میلاد النبی بہت دھوم دھام سے مناتے تھے، اور اللہ نے انہیں بڑا مالدار، بہت دولت دیا تھا نا غوث پاک کو، بہت زیادہ دولت تھی۔ تو 12ویں کے دن حضور غوث پاک غریبوں میں، مسکینوں میں کپڑے، اناج، پیسے، روپے، سکے خوب لٹایا کرتے تھے، بہت زبردست طور پہ 12ویں مناتے تھے۔
हुजूर गौसे पाक का फरमान है, मैं 12वीं शरीफ मना कर दोपहर तक थक गया था और अपने घर में टेक लगा के बैठ गया। जैसे टेक लगा के बैठा मुझे नींद आ गई थी, और जब नींद आ गई थी तो ख्वाब में आका तशरीफ लाए, ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, ख्वाब में आका तशरीफ लाए, ख्वाब में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, मेरे नाना तशरीफ लाए। कहा बेटा अब्दुल कादिर तू मुझे 12वीं से याद करता है, मुझे 12वीं से याद करता है, 12वीं बड़ी धूमधाम से मनाता है, जश्न मिलादुन नबी बड़े धूम से मनाता है। ऐ अब्दुल कादिर सुन ले, तू मुझे 12वीं से याद करता है, तेरा नबी तुझे तोहफा दे रहा है, तुझे तोहफा दे रहा है, तू मुझे 12वीं से याद करता है, जा कयामत तक लोग तुझे 11वीं से याद करेंगे। ये किसने दिया, ये किसने दिया? अजी 11वीं किसी और ने नहीं, आपके नबी ने दिया है, आपके नबी ने दिया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये गौस की 11वीं किसने दिया है? हुजूर अकरम नूर मुजस्सम ने दिया है। चलिए एक बात और आपको बताते हैं, शायद कभी आप लोग सुने हो न सुने हो, अगर सुने होंगे तो याद ताज़ा हो जाएगी, नहीं सुने होंगे तो दिल की गठरी में बंद करके उसे रख लीजिएगा। वाकया तो ये सुने हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप अक्सर एक वाकया सुनते हैं, उलमा हमारे बयान करते रहते हैं कि हुजूर गौसे पाक की खानकाह में एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर के, पता है ना? कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? हाँ या ना कुछ बोलिए। गौसे पाक ने के बारगाह में एक औरत अपने बच्चे को लेकर के आई कि हुजूर ये बच्चा आपके हवाले है, इसे आप दीन की तबलीग करें, ये बच्चा आपके हवाले है, इसे दीन की तबलीग दें, इसे सिखाएं, शरीयतो तसव्वुफो मारिफतो हकीकत की बातें बताएं। कहा ठीक है, रख दो, हमारी खानकाह में रहेगा। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक रहा। माँ के दिल में ख्याल आया कि चलो देखें मेरा बच्चा है किस तरह। माँ के दिल में ख्याल आया, भाई माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा तड़पती रहती है, माँ माँ होती है, माँ का दिल अजीब होता है, माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए तड़पती रहती है। ये और बात है, बच्चा जवान होकर माँ की ममता को भूल बैठता है। लड़के जवान होकर के बाप को धोखा देते हैं, माँ को धोखा देते हैं। औरत ने कह दिया बाप को छोड़ दीजिए, माँ को छोड़ दिए, तभी मैं आपके साथ रहूंगी, तब तो बेचारा चूहा बन जाता है। मैडम जी आप रिसियाइएगा मत, अब्बा को छोड़ दूंगा, अम्मा को छोड़ दूंगा, लेकिन आप मत रूठिएगा। अगर आप रूठ जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। अम्मा रूठे तो रूठे, बाप रूठे तो रूठे, लेकिन होम मिनिस्टर साहब आप मत रूठिएगा, क्योंकि कयामत आ जाएगी। होम मिनिस्टर ने कह दिया तो बैठाया मोटरसाइकिल पे, सिसवा है कि घुगली है कि महाराजगंज है कि परतावल है कि गोरखपुर है, जहां जहां होम मिनिस्टर ने कहा बेचारा तुम हिलाए, उसका गुलाम बने घूम रहा है, जहां जहां मैडम कह रही घूमते जा रहा। लेकिन बाप ने कह दिया, बात का इनकार कर दिया, माँ ने कह दिया, माँ के बात का इनकार कर दिया। बीवी से इतना प्यार, बीवी से प्यार, और जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसकी कोई अहमियत नहीं। जिस माँ ने अपना खूने जिगर निचोड़ निचोड़ कर दूध की शक्ल में 2.5 साल तक पिलाया, उसकी कोई अहमियत नहीं। कभी हमने गौर किया? मेरे नौजवान भाइयों, जितने यहाँ पे लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो भी सुने, जिनकी नहीं हुई है वो भी सुने। नहीं हुई है तो कल न कल तो होबे करेगी। ऐसा नहीं ना कि जिंदगी भर ऐसे रह जाएंगे, तब तो अम्मा अब्बा पटकने लगेंगे, हमार बिहवा कब होई, मारने लगेंगे, बुढ़िया कब तक हम ऐसे रह गए। हाल ये है नौजवानों का, हाल ये है नौजवानों का। वही माँ अपनी मर्जी से बेहतरीन लड़की तलाशती है अपने बेटे के लिए, बाप बेहतरीन लड़की तलाशता है अपने बेटे के लिए। वही बेटा जो जो मांगता रहा बाप देता रहा, जो जो मांगता रहा माँ देती रही, जो जो कहता रहा माँ करती रही। अपने कभी कंधे पे बिठाती है, कभी सीने पे बिठाई, कभी अपने गोद में लेकर लोरियां सुनाती रही। वही बाप कभी रुखसार चूमता है, कभी गाल चूमता है, कभी होठ चूमता है, कभी पेट
चूमता है, कभी सीना चूमता है, कभी इधर बैठाता, कभी इधर बिठाता, कभी सीने से लगाता है। भूल गए हम माँ बाप के ममता को, भूल गए हम माँ बाप के वकार को, भूल गए हम माँ बाप की अजमतों को, भूल गए माँ बाप के कारनामों को, जिन माँ बाप ने बचपने से लेकर जवानी तक न जाने क्या क्या किया। अब वही तकाद नहीं है। बेटे को भी माँ ने पाला, बेटे को भी बाप ने पाला, लेकिन वही बेटा जब बाप बन जाता है तो उसकी औलाद को माँ बाप ही पालते हैं। दादा दादी जितना प्यार पोते और पोतियां से करते हैं उतना बाप भी नहीं कर पाता होगा, उतना बाप भी नहीं कर पाता होगा, क्योंकि मैं आंखों से देखता हूं जो लोग दादा बन गए वो कितना प्यार करते हैं अपने पोते से। ये और बात है बेटा ना समझे, ये उसकी नादानी है, लेकिन मैं कहता हूं बेटा कैसा बेटा है जिस माँ ने, जिस बाप ने कितनी मेहनतों, मुशक्कतों, परेशानियों के जरिए उसे पाला। आज बीवी आ गई तो बीवी का गुलाम बन गया, माँ को भुला बैठा। कितने तो ऐसे हैं ना, अगर 3 बेटे 4 बेटे हैं तो माँ बाप का बंटवारा करते हैं, नहीं करते हैं? बंटवारा करते, बंटवारा। शर्म के मारे उस इंसान को मर जाना चाहिए कि बाप 4-4 बेटों को पालता रहा, उसने कभी नहीं बांटा। मां पालती रही, उसने कभी नहीं बांटी। वो कभी भी नहीं कहे कि बेटा तू छोटका है, तू बड़का, तू बिचला, तू मझिला है, तुम जाओ वहां मैं तुमको नहीं पालूंगी, तुम जाओ वहां मैं तुमको नहीं पालूंगी। लेकिन यही बेटा जवान हो गया तब माँ बाप के लिए बंटवारा, कुछ दिन तक छोटका, उसके बाद बिचला, फिर मझिला, फिर बड़का, इस तरह से खाना खिलाया। शर्म नहीं आ रही मुसलमान को, नौजवानों को, माँ बाप को बांट कर रख दिया है। यार जब तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हें पाला तुम्हारी माँ ने, तुम्हें पोसा तुम्हारे बाप ने, तुम्हें हर चीज सिखाया तुम्हारे बाप ने, उंगलियां पकड़ पकड़ कर चलाया तुम्हारे बाप ने, हर तरह की खिदमतें तुम्हारे माँ बाप ने की है, हर तरह की फरमाइश तुम्हारे माँ बाप ने पेश की हैं। लेकिन वो बच्चा जवान होकर के माँ की कितनी बातें मानता है, बाप की कितनी बातें मानता है, इस गौर करें अल्लाह के लिए। ये मैटर नहीं है, वरना मैं इसी पर पूरी तकरीर खत्म कर देता, लेकिन मैटर कुछ और है। बीच में एक ज़िम्नी बात आ गई थी इसलिए मैंने रख दिया, ये दिमाग में रख लें। कोई हर रोज खाने काबा का तवाफ करे, साल के 365 दिन रोज खाने काबा का तवाफ करे, रोज खाने काबा में उसकी मौत भी आ जाए, खाने काबा में अगर वो मर भी जाए, अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह ताला उसकी सारी इबादतों को उसके मुंह पे मार देगा। अल्लाह नहीं बख्शेगा, अल्लाह नहीं माफ करेगा जब तक कि माँ बाप माफ न कर दे। जब तक माँ बाप माफ नहीं करेंगे अल्लाह कभी उस औलाद को माफ नहीं करेगा। ये हमेशा